من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين۔ ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پہ ہوں، جن کی ذات مقدسہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں صراط مستقیم والا راستہ نصیب فرمایا ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہم سب کو اسلام والی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کی اس صورت کے اندر ان آخری آیات میں بذریعہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ یہ امت اللہ کی پہچان کرے، اللہ کو پہچانے کہ اللہ ان کا الہ حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب انہیں دعوت دی اور لوگوں نے نہیں مانی، اس کے باوجود کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں سے کوئی اجر کا مطالبہ اور سوال نہیں کرتے تھے، اس لیے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کی دعوت کے اوپر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا، جھٹلایا، نہ مانا۔ لیکن آپ کی خواہش تمنا یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ کیوں؟ اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، ہر نبی کی خواہش یہی تھی کہ اس کی امت اللہ کی جنت کی مستحق بن جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم دعوت دیتے رہے، کچھ لوگ ایمان لے آئے، اکثریت نے انکار کیا۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، 950 سال کا عرصہ تبلیغ کی ہے، 70 یا 80 گھرانے مسلمان ہوئے۔ کیا ہے؟ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کیا، مزدوری نہیں مانگی، صرف اللہ کی دعوت دی ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اللہ یہی فرما رہے ہیں وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ،
اے میرے پیغمبر آپ ان سے اس تبلیغ پر، اس دعوت پر کوئی اجر تو نہیں مانگ رہے، سوال تو نہیں کر رہے، لیکن یہ تبلیغ آپ کی دعوت ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اللہ نے اس کو نصیحت بنا کر ہمارے پاس بھیجا ہے۔ اب صاحب عقل آدمی جس کو اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے، وہ اس دعوت کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے اور پھر اس کو مان لیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر انسانوں کو ایک دوسرے انداز کے اندر دعوت دی ہے کہ میری دنیا کے اندر جتنی نشانیاں ہیں، جو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کو دیکھو، غور کرو کہ کون ہے ان کا مالک، کون ہے ان کو پیدا کرنے والا، کون ہے ان کو بنانے والا۔ جیسا کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں زمین اور آسمان کے اندر کتنی نشانی ہیں اللہ رب العالمین نے جو بنائی ہے، يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اللہ فرماتے ہیں اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والوں، ساری اور نشانیاں چھوڑ دو جو اللہ نے قرآن کے اندر بتائی ہیں، وہ دلائل بھی چھوڑ دو، صرف آسمان اور زمین کے اندر جو اللہ نے نشانیاں بنائی ہیں ان کے اوپر تم گزرتے ہو، آسمان کو دیکھتے ہو، زمین کے اوپر چلتے ہو، اپنے کام بھی کرتے ہو، زمین کی کھدائی بھی کرتے ہو، بڑے بڑے ٹینکر بھی چلاتے ہو، بلڈوزر بھی چلاتے ہو، بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہو، اللہ فرماتے ہیں چلنے کے باوجود وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اس سے تم دھیان نہیں دیتے، تم دوسری طرف توجہ دیتے ہو، دھیان دیتے ہو۔ اگر تمہارا غور، تمہارا فکر، تمہارا تدبر، تمہاری سوچ اس بات پر ہوتی کہ ہاں اللہ نے قرآن کے اندر جو ذکر کیا ہے زمین آسمان کا، اگر ہم اس کو بھی دیکھ لیں تو ہمیں اللہ کی توحید کا پتہ چل جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں آئیے ذرا قرآن میں دیکھیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اللہ الذی رفع السماوات والارض بغیر عمد ترونها، اللہ الذی رفع السماوات، دیکھو ذرا یہ آسمان کو اللہ نے بلند کیا ہے، بغیر عمد ترونها، بغیر ستون کے۔ دنیا جہاں سے شروع ہوتی ہے، جہاں اختتام ہوتا ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، وہاں تک چلے جاؤ، آپ کی نگاہ جہاں تک دوڑتی ہے دیکھتے چلے جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں بغیر عمد ترونها، اس آسمان کو آپ کو کوئی ستون نظر نہیں آئے گا، کوئی پلر نظر نہیں آئے گا کہ ہاں اس کو پلر لگا ہوا ہے، ستون لگا ہوا ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ کھڑا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، یہ میری کمال ہے، یہ میری قدرت ہے، میں نے اپنی قدرت سے اس کو کھڑا کیا ہوا ہے، بلند کیا ہوا ہے۔ اگر یہی میری نشانی دیکھ لیتے تو تمہیں پتہ چل جاتا دنیا کائنات کے اندر زندگی گزارنے والوں، جو اتنا بڑا کام کر سکتا ہے وہ ہماری مشکلیں بھی پوری کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم استوى علی العرش، اس نے جب بلند کر دیا اس کے بعد وہ اپنے عرش کے اوپر مستوی ہو گیا، اپنے عرش کے اوپر بیٹھ گیا، اپنے عرش کے اوپر اللہ نے تشریف رکھ لی۔ پھر وسخر الشمس والقمر، اللہ نے کیا کیا ہمارے لیے، مسخر کر دیا ہے سورج کو اور چاند کو، یہ اللہ نے ڈپٹیاں لگا دی ہیں، آگے پیچھے نہیں ہونا، اپنا راستہ چینج نہیں کرنا، ایک دوسرے سے ٹکرانا نہیں ہے، کہیں تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے، نہیں نہیں، اپنی جو میں نے آپ کو منزل دی ہے اس منزل کی طرف آپ نے گامزن رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک چلتا ہے اللہ رب العالمین کے مقرر کردہ راستے کے اوپر، وقت پر وہ آ رہا ہے،
جا رہا ہے، کبھی چاند پہلے نہیں نکل سکتا، جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے اس سے پہلے غروب نہیں ہو سکتا، سورج اس وقت سے پہلے نکل نہیں سکتا، اس سے پہلے غروب نہیں ہو سکتا، لیکن جب کبھی اللہ اپنی نشانیاں دکھانا چاہے، سورج گرہن لگ جائے یا چاند گرہن لگ جائے، لوگوں کے دلوں کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے، خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لوگ نمازوں کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے کاموں کی، یفصل الآیات لقوم بلقاء ربکم توقنون، اللہ فرماتے ہیں کہ اس مالک نے تمہارے لیے یہ نصیحت جو بیان کی ہے بڑی تفصیل سے بیان کی ہے کہ ہو سکتا ہے جس دن تمہاری ملاقات تمہارے رب سے ہونی ہے اس دن کے اوپر تمہارا یقین پختہ ہو جائے کہ ہماری واقعی ملاقات اللہ سے ہونی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دلائل اس لیے ذکر کیے ہیں تاکہ تمہارا ایمان اور یقین مضبوط ہو جائے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اللہ فرماتے ہیں زمین کو دیکھو، میں نے اس کو پھیلایا ہے جب وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ أَنْهَارًا، اللہ فرماتے ہیں پھر اس زمین کے اندر میں نے پہاڑ بنا دیے، وَأَنْهَارًا، نہریں جاری کر دیں، ندیاں جاری کر دیں، ان کے اندر پانی چلتا ہے، ہر بندہ اپنی ضرورت کے مطابق وہ پانی استعمال کر رہے ہیں۔ بتائیے ذرا کون ہے جس نے یہ زمین بنائی اور اس زمین کو بیلنس رکھنے کے لیے اس کے اوپر پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی؟ ہے کوئی؟ لے آؤ۔ وَأَنْهَارًا، ہے کوئی ایسا جس نے نہریں بنا دی ہیں؟ اگر ہے تو لے آؤ، اگر کوئی نہیں تو پھر مان لو۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھلوں میں سے ہر پھل کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جعل فیہا زوجین اثنین، ہم نے جوڑا جوڑا دو بنا دیے ہیں۔ یغشی اللیل النہار، اللہ فرماتے ہیں پھر دیکھیے رات دن کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس کے اندر نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سوچنے والی قوم ہوتی ہے، اور جو سوچتے نہیں ہیں ان کو اللہ کی یہ نشانیاں نظر نہیں آتی، وہ پھر بھی قبروں کے اوپر سجدہ کرتے ہیں کہ جو کچھ رکھا ہے ان کے پاس رکھا ہے، ہماری مدد انہوں نے کرنی ہے، مشکل کشائی انہوں نے کرنی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں اب دیکھیے جب یہ دلائل میں نے ذکر کر دیے، یہ تفصیل میں نے قرآن کے اندر بتا دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے باوجود لوگ ایمان نہیں لے آتے، مانتے نہیں ہیں، اس لیے اللہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہوں گے، محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے ہوں گے، یہ بھی کہتے ہوں گے ہم اس قرآن کو مانتے ہیں، یہ بھی کہتے ہوں گے ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں، یہ بھی کہتے ہوں گے ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن جب مدد کی باری آئے گی تو کسی دربار پہ جا کے کھڑے ہوں گے، جب بیٹے لینے کی باری آ جائے گی بابے کے پاس جھولیاں پھیلائیں گے، جب جناب والا بیماری سے شفا لینے کی ضرورت پڑے گی کسی اور کے نام کے چڑھاوے چڑھائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، یہ لوگ ایسے ہیں اکثر لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لاتے لیکن وہ ہوتے مشرک ہیں۔ یہ حقیقت کے اندر ایمان نہیں ہے ان کا، ایمان یہ ہے کہ جب اس بندے نے یہ اقرار کر لیا ہے پھر کسی کے دروازے پر اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہی اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر حدیث کے اندر اللہ نے ہمیں اس بات کی طرف دعوت دی ہے کہ لوگوں آؤ ایک اللہ کو مان لو۔ افامنوا ان تأتيهم غاشية من عذاب الله او تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، اللہ فرماتے ہیں کیا لوگ بے خوف ہو گئے ہیں، ان کے دلوں سے
ڈر نکل چکا ہے، وہ ایمان نہیں لے آتے۔ انت اتیہم غاشیہ، کہ کہیں ان پر اللہ کا عذاب آ جائے اور اللہ کا عذاب انہیں اپنی لپیٹ میں لے لے، اللہ کا عذاب انہیں ڈانپ لے۔ او تأتیہم الساعۃ بغتہ، یا اچانک اللہ کی طرف سے قیامت آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وہم لا یشعرون، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اور آج ہماری کیفیت یہی ہے، ہمیں اللہ کی طرف جو دلائل اللہ نے ذکر کیے ہیں ہم ان سے بے خبر ہیں، اور ہم اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں رہا، اللہ کا خوف نکل چکا ہے۔ وگرنہ جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نہیں جا سکتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آئیے یہی وہ راستہ ہے جس راستے کی طرف میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میرے پیغمبر آپ نے اس راستے کی طرف دعوت دینی ہے، یہی آپ کا راستہ ہے، یہی میرا راستہ ہے، یہی جنت کا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اللہ فرماتے ہیں کہہ دیجئے میرے پیغمبر ھذہ سبیلی، یہی میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوں۔ ایک ہوتی ہے بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت۔ بصارت آنکھوں سے دیکھنے کو کہتے ہیں بصارت، اس بندے کی بصارت نہیں ہے، نابینا ہو چکا ہے، اس کی بینائی چلی گئی ہے۔ اور بصیرت کہتے ہیں دل کے اندر بات سمجھنے کو کہتے ہیں بصیرت۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ انہیں کہہ دیجئے ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں نے دل سے سمجھ کر بڑے تدبر کے ساتھ، بڑے فکر کے ساتھ میں سمجھ کر اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں۔ انا ومن اتبعنی، میں بھی اور جتنے میرے اتباع کرنے والے ہیں، میری پیروی کرنے والے ہیں، میرے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کا بھی طریقہ کار یہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب آپ یہ کام کریں گے، کہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے پیغمبر ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اے میرے پیغمبر اپنے رب کی طرف ان لوگوں کو دعوت دیجئے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، جو آپ کے رب کا راستہ ہے حکمت کے ساتھ دعوت دیجئے۔ اور یہاں اللہ کہتے ہیں علی بصیرۃ، کہ آپ کی دعوت جو ہے وہ بصیرت والی ہونی چاہیے، آپ کا جو بیان ہے وہ بصیرت والا ہونا چاہیے، آپ کے جو دلائل ہیں وہ بصیرت والے ہونے چاہیے، آپ کی جو حجت ہے وہ بصیرت والی ہونی چاہیے، آپ کا جو اقرار ہے وہ بصیرت والا ہونا چاہیے، آپ کا جو انکار ہے وہ بصیرت والا ہونا چاہیے، آپ کی جو تفسیر ہے وہ بصیرت والی ہونی چاہیے، آپ کی جو براہین ہے وہ بصیرت والے ہونے چاہیے، آپ کا جو اعلان ہے وہ بصیرت والا ہونا چاہیے۔ رات کو بھی دن کو بھی میرے پیغمبر بصیرت کے ساتھ آپ نے دعوت دینی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تو آپ کو بصیرت کا منبع، بصیرت کا مخزن، بصیرت کا مصدر بنا کر بھیجا ہے لوگوں کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کو دعوت دیں اور آخر میں ان کو کہہ دیں وما انا من المشرکین۔ لوگوں یاد رکھنا کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان سے بیزار ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ امت کے سامنے اعلان کیا ہے اور ہمیں بتایا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں غور کیجئے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى، ہم نے مردوں کی طرف آپ سے پہلے میرے پیغمبر وحی کی ہے جو بستیوں کے اندر رہتے تھے، مردوں کے پاس، مردوں کی طرف آپ سے پہلے ہم نے وحی کیا میرے پیغمبر
کسی عورت کی طرف ہم نے وحی نہیں کی، اس کو نبیہ نہیں بنایا۔ یہ اللہ نے نبی بنایا ہے، مردوں کو بنایا ہے، کسی عورت کو اللہ نے نبیہ نہیں بنایا۔ لیکن اس کے باوجود یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب سے زمین و آسمان پیدا کیے اور یہ وحی کا سلسلہ جاری ہوا، اللہ نے انبیاء بھیجے، نبوت بھیجی، ان کے اوپر کتابیں نازل کی، ان کے اوپر اللہ نے شریعت نازل کی۔ اس وقت سے لے کر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اللہ نے کسی عورت کے اوپر وحی نہیں بھیجی، اللہ نے وحی نازل نہیں کی، شریعت نازل نہیں کی، اس کو نبیہ نہیں بنایا۔ لیکن بدقسمت سے اگر کوئی ایسی عورت اٹھے، وہ شجاع نامی ہو اور کہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کرتی ہوں، اللہ کہتے ہیں میں نے تو پہلے ہی ان کا ستیہ ناش کر دیا ہے، میں نے بنایا ہی نہیں ہے۔ جب بنایا نہیں ہے تو یہ عورت دعویٰ کرے تو یہ واجب القتل ہو سکتی ہے۔ اور پھر میرے نبی نے حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ لوگوں، میں محمد ہوں، اللہ نے مجھے یہ نام عطا کیے ہیں اور میں ہی تمہیں بتلا رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے نبوت والا مقام عطا کیا ہے، رسالت والا مقام عطا کیا ہے، اللہ نے میری طرف وہی بھیجی ہے، قرآن دیا ہے، شریعت دی ہے، اس کو اسلام کو مکمل کیا ہے۔ یاد رکھنا، میں محمد اعلان کر رہا ہوں لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، چاہے وہ مرزا قادیانی ہو یا کوئی اور اٹھ کر کہے میں نبی ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہی تو میرے پیغمبر ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ نے نازل کر کے پیغمبر کو مسئلہ سمجھا دیا ہے کہ جس طرح میں نے عورتوں کے اندر کوئی نبیہ نہیں بنائی، میرے پیغمبر آپ کے بعد بھی میں نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض، زمین کے اندر سیر و تفریح کیوں نہیں کرتے، چلتے پھرتے کیوں نہیں ہو؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ جو ان سے پہلے لوگ گزرے ہیں، قومیں گزری ہیں، ان کے حالات دیکھو، ان کے واقعات دیکھو، ان کو دیکھو کہ کیا ہوا ان کے ساتھ، جنہوں نے اللہ کی تکذیب کی، اللہ کی نافرمانی کی، جس سے اللہ نے منع کیا ہے انہوں نے وہ کام کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں غور کرنا، جب انہوں نے وہی کام کیا ہے جس سے میں نے منع کیا ہے، اور کہیں تو مجھے اتنا غصہ آیا میں نے آسمانوں سے پانی نازل کر دیا، زمین سے پانی نکال کے تباہ و برباد کر دیا، اور کہیں مجھے اتنا غصہ آیا میں نے زمین کو اوپر اٹھایا پھر الٹا کر کے مارا، اوپر پتھروں کی بارش کر دی تاکہ نام و نشان تک نہ رہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کیوں نہیں دیکھتے ان کو سیر کر کے، کیوں نہیں جاتے ان کو عبرت حاصل کرو؟ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھنا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو آخرت کا گھر ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل کے اندر اللہ کا تقوی موجود ہے، اللہ کا ڈر موجود ہے۔ افلا تعقلون، لوگوں تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ عقل کر لو، اللہ کے دلائل کو مان لو، اللہ نے جو توحید کے اوپر تمہیں پیغام دیا ہے اس کو مان لو، اگر مان لو گے تو یہی تمہاری کامیابی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ایک وقت ایسے بھی آتا ہے انبیاء دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، رات کو بھی دن کو دعوت ہوتی رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آئی، لوگوں نے ظلم کرنے شروع کر دیے، ان کو مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ان کافروں کے لیے بد دعا کیجئے، کتنا ہمیں ستاتے ہیں، کتنا پریشان کرتے ہیں، کتنی تکلیفیں دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ
آپ بس اتنا کرنے لگے ہو کہ بد دعا آپ سے پہلے جو نبی اللہ نے بھیجے ہیں ان کے اوپر کیا کیا ہے ان لوگوں نے؟ جو کافر تھے انہوں نے ان کو مارا، آرے کے سامنے رکھا اور اس سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، لیکن اللہ کی توحید کو انہوں نے پھر بھی نہیں چھوڑا، اللہ کی توحید کو پھر بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ انبیاء اور رسول مایوس ہو گئے، گمان کر لیا کہ لوگوں نے ہمیں جھٹلا دیا ہے، اب ایمان لانے والا کوئی نہیں ہے، بڑی ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے کیا کیا ہے، میری اچانک اوپر سے مدد آئی، نصرت آئی ہے، فنجی من نشاء، پھر میں نے اس کو نجات دی جس کو میں نے چاہا کہ میں نے اس کو نجات دے دینی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، لیکن میرا عذاب جب آتا ہے مجرم قوم سے میں اس عذاب کو واپس نہیں ٹالتا۔ اللہ نے کسی قوم سے عذاب کو نہیں ٹالا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم سے، ان کے اوپر عذاب آیا ہوا اللہ نے واپس کر لیا ہے۔ باقی جتنی قومیں آئی ہیں جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اللہ نے عذاب کے اندر انہوں نے ان کو مبتلا کی ہے، کیوں؟ اللہ کی نافرمانی اتنی کر دی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اس کے اندر نصیحت ہے، اس قصے کے اندر یا جتنے بھی انبیاء کے قصے ہیں، یہاں میں صرف اس کا کر رہا ہوں کیونکہ یوسف کا علیہ السلام کا ذکر ہم نے کیا ہے نا، اور باقی اللہ کہتے ہیں جتنے بھی قصے ذکر ہوئے ہیں انبیاء کے قرآن مقدس کے اندر، احادیث نبویہ کے اندر، ان کے اندر نصیحت ہے، عبرت ہے لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے جن کے دماغ کے اندر عقل موجود ہے، سوچ و بچار کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے عبرت ہے۔ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ، اے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یاد رکھنا یہ جو آپ کی بات ہے، یہ جو آپ کی دعوت ہے، جو آپ دعوت دے رہے ہیں، ما کان حدیث یفترا، یہ ایسی نہیں ہے کہ جو گھڑ لی گئی ہو، آپ نے اپنی طرف سے بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، لیکن یہ تو جو ان لوگوں کے پاس کتابیں موجود ہیں، تورات موجود، زبور موجود، انجیل موجود، صحف ابراہیم موجود، صحف موسیٰ موجود، اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کی دعوت ان کی تصدیق کرنے والی دعوت ہے، وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر ایک چیز کی تفصیل ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةً، اللہ فرماتے ہیں دوسری بات کیا ہے، ہدایت بھی موجود ہے، رحمت بھی موجود ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں جو ایمان والی قوم ہے نا اس کے لیے اللہ نے ہدایت بھی رکھی ہے اور رحمت بھی رکھی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم رحمت تلاش کرتے ہیں غیروں کے پاس جا کر، اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر غیروں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے ادھر سے رحمت مل جائے، ہمیں سکون مل جائے، ہمارے پاس بڑا رزق ہو جائے، ہم بڑی جائیداد کے مالک بن جائیں، بڑی ہمارے پاس بلڈنگیں بن جائیں، ہمارے پاس گاڑیاں بن جائیں، لیکن ہمارا کردار کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کو تسلیم ہی نہیں کیا، ان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، بس فقط زبان تک رہ گئے۔ لیکن جب عمل کی باری آتی ہے عمل سے ہم بالکل خالی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد کرو یہ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ آپ نے تسلسل کے ساتھ سنا ہے، اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے اس ایک واقعے کے اندر کئی عبرتیں ہیں، کئی نصیحتیں ہیں، اگر غور کرو فکر کرو تو وہ اللہ اس نے کہاں سے یوسف کو چلایا، کہاں گرایا، کیسے نکلایا، پھر یوسف علیہ السلام کو فروخت کیا گیا، پھر کہاں گئے، جیل کے اندر گئے، پھر کیسے رہائی ملی، کیسے بادشاہت ملی، کیسے بھائی آئے، پھر کیسے ایک کو روکا اور پھر کیسے
والدین کو اپنے پاس بلایا، پھر کیسے جو اللہ نے خواب میں دکھایا تھا وہ کیسے پورا ہوا کہ سب نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، جو اس شریعت کے اندر جائز تھا، لیکن ہماری شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی یہ جائز نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ تعظیمی کرے گا تو یہ حرام ہے، اگر یہ عبادت سمجھ کے کرے گا تو یہ شرک ہے، یہ مشرک بنے گا۔ ہماری شریعت کے اندر ان دونوں سجدوں کی اجازت نہیں ہے، سجدہ تعظیمی ہو اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اور سجدہ عبادت ہو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سجدہ تعظیمی بھی اللہ کے لیے اور سجدہ عبادت بھی اللہ کے لیے ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ بھی سبق دیا ہے، اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ آخر میں دیکھو جو نشانیاں میں نے بیان کی ہیں تمہارے لیے، ان کے اوپر غور و فکر کرو، اپنے عقائد کو درست کرو کہ تمہارے عقائد کے اندر کیا غیروں کی محبت ہے، تمہارے عقائد کے اندر غیروں کے ساتھ امید وابستگاہ ہے، اس کو نکال دو، ایک اللہ کے ساتھ اپنی امید لگا لو، ایک اللہ کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا، اپنا دستگیر داتا، جو بھی سمجھنا چاہتے ہو اس کو سمجھ لو، اور اگر تم اپنے مالک سے حقیقی طور پر مانگنا شروع کر دو، رب کعبہ کی قسم ہے کہ وہ رب اس انسان کو واپس نہیں لوٹاتا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم حقیقت میں اس کے دروازے پر جائیں تو صحیح، اس سے مانگیں تو صحیح کہ یا اللہ ہم تو تیرے پاس آ چکے ہیں، تیرے قرآن کی یہی دعوت، انبیاء تیرے جتنے آئے ان کی یہی دعوت، اور حدیث کے اندر یہی دعوت، یا اللہ ہم تیرے دروازے پہ آ گئے ہیں، یا اللہ ہماری ہر حاجت، ہر پریشانی یا اللہ تو نے ہی دور کرنی ہے، اور کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک تو یہ اعلان ہے، 14 فروری بروز اتوار بعد از نماز عشاء یہی آپ کی اس مسجد میں ختم نبوت کے موضوع پر ایک چھوٹا سا ہم نے پروگرام رکھا ہے، تو جتنے بھائی بیٹھے ہیں وہ خود بھی اس میں تشریف لائیں اور اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیں، وہ شرکت کریں، اور اس پروگرام میں آپ کو سکرین کے اوپر ان کے عقائد جو ہیں وہ بتائے جائیں گے، اور قادیانی کافر کیوں ہیں وہ بتائے جائیں گے، اور آئین پاکستان آپ کو وہ بتایا جائے گا، اور باقی جو ان سے منسلک چیزیں ہیں وہ بتائی جائیں گی۔ تو اس میں آپ نے ضرور شرکت کرنی ہے، اور کیوں؟ ختم نبوت کا معاملہ یہ کسی ایک مسلک کا معاملہ نہیں ہے۔ ہم کہیں اہل حدیث ہیں تو یہ اہل حدیثوں کا ہے، دیوبند ہے وہ کہیں یہ صرف ہمارا ہے، بریلوی کہیں کہ نہیں ہمارا ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ یہ اجماعی مسئلہ ہے، یہ دیوبندی بھی اس کے اوپر متفق، اہل حدیث بھی اس کے اوپر متفق، اور بریلوی بھی اس کے اوپر متفق۔